کتاب الجامع باب الزہد والورع باب کی حدیث نمبر 8 آپ کی کتابوں میں صفحہ نمبر 13 ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کا حسن یہ بھی ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وقال حسن، اور اس حدیث کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جوامع الکلم دیے گئے ہیں ان میں سے یہ کلمات آپ کے بہت گہرے ہیں کہ بظاہر یہ ایک سطری حدیث ہے، ایک لائن کی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر دین اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آدمی کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر یہ ایک حدیث ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ حضور کے پاس جب جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو رب تعالیٰ کہ حبیب نے کیا فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے عبادت میں انسان کا رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اس طرح کا بن جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ جب تو عبادت کرے تو گویا تجھے یہ محسوس ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اس سے تھوڑا سا نیچے سٹیپ احسان میں ہی شامل ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو یا دیکھ رہے ہو، تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو پھر یہ کم از کم کیفیت ہو کہ گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ کیفیت قائم رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کی کیفیت ہے، اور جس کو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس چیز کے ساتھ انسان کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی سوچنے سے پہلے، کوئی بھی قول کہنے سے پہلے، کوئی بھی فعل کرنے سے پہلے انسان سوچ لے کہ اس کا مجھے دنیاوی یا اخروی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں۔ اگر مجھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، مجھے آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حسن آپ نے اپنی زندگی میں حسن لانا ہے، آپ نے اپنے اسلام کو بہترین بنانا ہے، آپ نے اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنی پرسنالٹی گرو کرنی ہے، تو اس کے لیے بہترین اصول، ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس کے ساتھ نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ، ہر اس چیز کو ترک کر دیا جائے، اور بالخصوص جو چیزیں ہمیں دین یا دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچائیں ان کو تو بالولا چھوڑ دیں۔ جو چیزیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک ہے کہ فائدہ نہ دیں، ایک ہے نقصان دیں، جو دنیا یا آخرت کا نقصان دیں ان کو تو بالولا چھوڑ دینا ہے، اور وہ چیزیں جو نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان، ان کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع ہے، اور بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ بندہ مومن کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک زندگی کا ایک ایک آن گھڑی اس کی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کی منشا مرضی یہ ہے، اسی لیے حضور نے فرما دیا مسلم شریف کی اس روایت میں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، وہ جب زبان کھولے تو اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ یہ خاموش رہنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تب جب آپ اپنی زبان کو غلط کام میں استعمال کرنے کی بجائے آپ خاموش رہیں، وہی عبادت ہے۔ اور اس سے بھی افضل کیا ہے؟ اپنی زبان کو رب تعالیٰ کے ذکر سے انسان تر رکھے۔ حضور فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ وانا معه اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، اور جب اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہل رہے ہوتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اپنی زبان پر رب تعالیٰ کا ذکر جاری کر دیں، نہیں تو کم از کم خاموش رہیں یا اچھی بات کہیں۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، اور آدمی کے شخصیت کو نکھارنے کے لیے یہ بہت پیارا اصول ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ اس اصول کو اپنی زندگیوں میں ہمیں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔